نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين بلغ الأولى بكماله كشف الدجى بجماله حسن الجميع خصاله صلوا عليه وآله يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگت قصہ مختصر. اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری اور جو اللہ نے مجھے دے کر بھیجا ہے اس کی مثال اس آدمی کی مثال کی طرح ہے جو کسی قوم کے پاس آیا. اس نے کہا اے قوم میں نے اپنی آنکھوں سے ایک بہت بڑا لشکر دیکھا ہے اور بے شک میں کھلا ڈرانے والا ہوں، پس بچو پس بچو. اس کی قوم میں سے ایک جماعت نے اس کی بات مان لی اور وہ رات کو ہی آہستہ آہستہ نکل گئے، پس وہ بچ گئے. اور ان میں سے ایک جماعت نے اسے جھٹلایا، وہ صبح تک اپنے گھروں میں ہی رہے تو صبح ہی صبح لشکر ان کے پاس آن پہنچا. اس نے انہیں ہلاک کر دیا اور ان کی جڑ اکھاڑ دی. یہ مثال ہے اس شخص کی جو میری اطاعت کرے اور جو دین میں لایا ہوں اس کی اتباع کرے، اور اس شخص کی مثال ہے جو میری نافرمانی کرے اور جو حق میں لے کر آیا ہوں اسے جھٹلائے. متفق علیہ. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری مثال ایک آدمی کی مثال کی طرح ہے جس نے آگ جلائی. جب آگ نے اس کا ارد گرد روشن کر دیا تو پروانے آگ میں گرنے والے جانور آگ میں گرنے لگے. وہ شخص انہیں ہٹاتا ہے لیکن وہ اس پر غالب آتے ہیں اور آگ میں گرتے ہیں. پس میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر آگ سے روکتا ہوں اور تم پروانوں کی طرح آگ میں جاتے ہو. یہ بخاری شریف کی روایت ہے اور مسلم شریف میں ہے کہ اس طرح کی روایت ہے. اور اس کے آخر میں فرمایا آپ فرماتے ہیں کہ میری اور تمہاری مثال ہے، میں تمہیں تمہاری کمروں سے پکڑ کر آگ سے بچاتا ہوں، آؤ میری طرف اور بچو آگ سے، آؤ میری طرف اور بچو آگ سے. لیکن تم مجھ پر غالب آتے ہو اور اس آگ میں داخل ہوتے ہو. متفق علیہ. اور حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو اللہ نے مجھے ہدایت اور علم دے کر بھیجا ہے اس کی مثال کثیر بارش کی طرح ہے جو زمین پر پڑتی ہے تو زمین کا ایک ٹکڑا اچھا تھا، اس نے پانی قبول کر لیا، پس اس نے بہت سی خشک اور سبز گھاس اگائی. اور ان میں سے ایک ٹکڑا سخت تھا جس نے پانی کو روک دیا، پس اللہ نے اس سے لوگوں کو نفع دیا، بس انہوں نے اس سے پیا اور پلایا اور کھیتوں کو پانی دیا۔ اس زمین میں سے
ایک بنجر ٹکڑے کو بھی بارش بخشی، نہ وہ پانی کو روکتا ہے اور نہ گھاس اگاتا ہے۔ یہ اس شخص کی مثال ہے جس نے اللہ کے دین کو سمجھا اور جو چیز اللہ نے مجھے دے کر بھیجی اس سے نفع حاصل کیا، بس اس نے خود سیکھا اور دوسروں کو بھی سکھایا۔ اور اس شخص کی مثال ہے جس نے دین کو سمجھنے کے لیے تکبر کی وجہ سے اپنا سر نہ اٹھایا اور نہ اللہ کی اس ہدایت کو قبول کیا جسے دے کر میں بھیجا گیا ہوں۔ متفق علیہ۔ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی کام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں، ہر پرچم سے اونچا پرچم اسلام کر جاؤں۔ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ دلا غافل نہ ہو یکدم یہ دنیا چھوڑ جانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے، باغیچے چھوڑ کر خالی قبر اندر سمانا ہے۔ اور یہ ہماری تمنا ہے، آرزو ہے، سب مل کے پڑھیں گے۔ میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں مچلیں، میری آنے والی نسلیں آقا تیرے عشق میں مچلیں، انہیں نیک تم بنانا، انہیں نیک تم مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالی ہمارے والدین کی بخشش فرمائے، ان کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے، اللہ تعالی ان کے درجات کو بلند فرمائے، اللہ تعالی آج سے لے کر آدم علیہ السلام تک جتنے بھی مسلمین مسلمات مومنین مومنات وفات پا چکے ہیں، اللہ تعالی سب کی بخشش فرمائے، سب کو جنت الفردوس کے اندر اعلیٰ جگہ نصیب فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں شر شیطان، شر ظالمہ، شر دشمنہ محفوظ فرمائے، اللہ تعالی ہمارے کاروبار، جان و مال، عزت و اولاد کے اندر دن دگنی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔